بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر ایک ایسے ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس نے خود کو خدا کہلوایا۔ اس کا نام تھا فرعون۔ ایک رات فرعون نے ایک ایسا خوفناک خواب دیکھا جس نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا گیا جنہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس خوف کے پیش نظر فرعون نے ایک ایسا ظلم ڈھایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ اس ظلم و ستم کے سائے میں ایک ایسے عظیم بچے کی ولادت ہونے والی تھی جس نے تاریخ کا رخ موڑنا تھا۔ وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا کہ کہیں فرعون کے جلاد ان کے معصوم بچے کو چھین کر قتل نہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ فرعون کے منصوبے سے کہیں بڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 ماہ تک اپنے پیارے بچے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا تھا فرعون کے سپاہیوں سے اسے چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ یہ ڈر تھا کہ معصوم کے رونے کی آواز باہر چلی جائے گی اور جلاد گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم اور صندوق کی تیاری۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ ایک ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت لکڑی کا صندوق تیار کیا، اپنے جگر گوشے کو آخری بار چوما، اسے پیار کیا اور اس معصوم جان کو اس صندوق میں بند کر دیا۔ دریائے نیل کا سفر۔ مصر کا عظیم دریائے نیل جہاں خوفناک مگرمچھ اور تیز لہریں تھیں، وہاں ایک ماں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو اللہ کے بھروسے پر بہا دیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایمان کی وہ انتہا تھی جہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو موت کے منہ سے نکال کر بظاہر ایک دوسری موت کے حوالے کر دیا تھا، مگر حقیقت میں وہ اللہ کی حفاظت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو یہ کہاں جاتا ہے۔ مریم بڑی ہوشیاری سے فرعون کے سپاہیوں کی نظروں سے بچتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگیں۔ فرعون کے محل میں آمد۔ تقدیر کا کھیل دیکھیے، جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں معصوم بچوں کو ذبح کروا دیا، دریا کی لہریں اسی بچے کے صندوق کو تیراتے ہوئے سیدھا فرعون کے محل کے باغ کی طرف لے آئیں۔ فرعون کی کنیزوں نے پانی میں بہتے ہوئے اس خوبصورت صندوق کو دیکھا اور اسے باہر نکال کر فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ کے پاس لے آئیں۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، اندر ایک معصوم بچہ مسکرا رہا تھا جس کے چہرے سے انوارات ٹپک رہے تھے۔ ملکہ آسیہ، جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس بچے کو دیکھتے ہی ان کے دل میں مامتا جاگ اٹھی
اور انہیں اس بچے سے شدید محبت ہو گئی۔ فرعون کا ارادہ اور حضرت آسیہ کا صد راہ بننا۔ جب فرعون کو اس بچے کا علم ہوا تو اس نے فوراً شک کا اظہار کیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہاں ملکہ آسیہ دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون ملکہ آسیہ کی بات مان گیا اور یوں وہ بچہ جسے فرعون ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہا تھا خود فرعون کے محل میں اس کے اپنے خرچے پر اس کے شاہی محل کا شہزادہ بن کر پلنے لگا۔ ماں سے دوبارہ ملاپ۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، لیکن اس نے محل کی کسی بھی دائیا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم، جو سب دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ دوں جو اس بچے کو پالے؟ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی حقیقی ماں کے پاس لایا گیا، جہاں انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور معصوم موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں۔ ناظرین، یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر اللہ پر ایمان سچا ہو تو دریا کی لہریں بھی محافظ بن جاتی ہیں اور دشمن کے محل بھی پناہ گاہ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔